تقدیر والے مسئلے کو آسانی کے لیے ہم ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ ایک بادشاہ سلامت کو اپنے نجومی پر غصہ آ گیا اور اس کو سزا دینی تھی۔ اب بادشاہ سلامت جو چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن سوچا کہ میں کوئی بہانہ تو بناؤں نا اس کو سزا دینے کا، اس کو قتل کرنے کا۔ تو نجومی سے کہا جی آپ ذرا تشریف لائیں دربار میں، ہم آپ کے علم کو آزمائیں گے۔ آ گیا تو بادشاہ سلامت نے اس سے پوچھا کہ آپ مجھے بتائیے کہ میں اپنی مجلس جب ختم کروں گا تو میں ان 7 دروازوں میں سے کس دروازے سے باہر نکلوں گا؟ بادشاہ کا خیال یہ تھا کہ یہ کسی دروازے کا نام لکھے گا، میں دوسرے سے نکل جاؤں گا تو اس کا علم جھوٹا ہو جائے گا اور میں اس کو سزا دینے کے قابل ہو جاؤں گا۔ نجومی نے کہا بادشاہ سلامت میں لکھ تو دیتا ہوں، حساب لگا لیتا ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے کہ آپ پہلے باہر نکلیں گے، میرا جو لکھا ہوا حساب کتاب ہوگا وہ آپ بعد میں دیکھیں گے۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے۔ نجومی نے اپنا حساب کتاب لکھا، اس کو بند کر کے رکھ دیا۔ بادشاہ سلامت نے مزدوروں کو بلوایا، کمرے کی چھت پھاڑی اور اوپر سے وہ باہر نکل گیا۔ اب ظاہری بات ہے، عقل میں تو یہی آتا ہے کہ نجومی نے کسی نہ کسی دروازے کے بارے میں لکھا ہوگا نا کہ آپ نے اس دروازے سے باہر نکلیں گے یا اس سے نکلیں گے، لیکن اب چھت پھاڑ کے نکلے گا یہ تو کسی کے وہم کے معاملے بھی نہیں تھا۔ لیکن جب انہوں نے اس نجومی کا حساب کھولا، اس میں یہی لکھا ہوا تھا کہ بادشاہ سلامت آپ کمرے کی چھت پھاڑیں گے اور چھت کے ذریعے آپ باہر جائیں گے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر نجومی نے کوئی فیصلہ نہیں کیا کہ بادشاہ کہاں سے باہر جائے گا، عمل سارے کا سارا بادشاہ کا اپنا ہے۔ نجومی نے کیا کیا ہے، اس نے صرف ایک اندازہ لگایا ہے، ایک حساب لگایا ہے کہ بادشاہ کے سامنے ان 7 دروازوں کے آپشنز موجود ہیں، لیکن وہ ان 7 کو ہی استعمال نہیں کرے گا بلکہ وہ ایک 8واں دروازہ چھت کی طرف سے بنائے گا اور اس کے ذریعے باہر نکلے گا۔ تو یہ اس کے علم کی بنا پر ایک اندازہ تھا جو بالکل درست ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا علم کامل ہونے کی وجہ سے اس کے اندازے میں کبھی غلطی نہیں ہوتی۔ جزاکم اللہ خیر۔